یہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ قاسم دے بعد پا دے، وہ بیچارے نو پسا دے۔ میڈیا ایک رضیہ ہے جو گنڈوں میں گھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور گنڈے جو ہیں وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ تو وہ جو صاحب تھے وہ کہتے ہیں مجھے خاص طور پہ بار بار نام لے کے یہ اس کی گواہی دے گی، یہاں تک کہا کہ اگر مارشل لا لگایا تو تمہارا بھی نام اس میں لگا دیں گے۔ میں جب واپس گیا تو مجھے آرڈر آیا کہ یہ رپورٹ نہیں کرنا، کہ وہ مجھ جیسے صحافی کو یہ رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ چھتر پریڈ کی اس نے ہماری، کیا قصور کیا ہے کہ آپ شاہ صاحب، یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ میڈیا کے ساتھ پاکستان میں، جب وہ صاحب، اور نام لے ہی دیتا ہوں یار، سیدھی سی بات ہے، ڈونٹ ٹرسٹ باجوہ۔ السلام علیکم ناظرین، آج سینئر جرنلسٹ حامد میر نے ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انتہائی خطرناک انکشافات کیے۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ میں خواتین سے معذرت کے ساتھ ایک محاورہ بن گیا، اب کیا کروں میں۔ میڈیا ایک رضیہ ہے جو گنڈوں میں گھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور گنڈے جو ہیں وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ اب میں یہاں پہ آسما کے لیے زیادہ مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ کچھ واقعات کی یہ بھی عینی شاہد ہیں، اور میں آپ کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا کہ ہمیں ایسی باتوں کا پتہ ہے جس کا پاکستانی قوم کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم بتا ہی دیتے ہیں نا، اس کی وجہ سے پابندیاں بھی لگتی ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ جب تک ایک آزاد پارلیمنٹ نہیں چلائے گی تو نہ پاکستان کے مسئلے حل ہوں گے، نہ کشمیر کے مسئلے حل ہوں گے۔ ہندوستان جو کرتا ہے وہ ایک علیحدہ کہانی، لیکن بہت اچھا ایک نقطہ اٹھایا آسما نے کہ 5 اگست 2019 کے بعد کیا ہوا۔ یہ مت سمجھیں کہ 5 اگست 2019 اچانک ہو گیا، بالکل اچانک نہیں ہوا۔ 5 اگست 2019 کے دن جنگ اخبار میں جو میرا کالم شائع ہوا وہ گوگل کر کے نکال کے پڑھ لیں، تو مجھے اگر کچھ پتا تھا اور میں وہ وارن کر رہا تھا تو اس کی کوئی وجہ تھی نا۔ صرف ایک آسما شرازی نہیں ہے یہاں پہ جس کو کچھ باتوں کا پتا ہے، ایک اور بھی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے محترم، فواد حسن فواد صاحب، یہ وزیر اعظم صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ کون سے پاکستان کے طاقتور لوگ کشمیر کو بیچنے کے چکر میں تھے۔ انڈیا نے جو کیا اس کو چھوڑ دو نا، انڈیا کی تو مذمت کرتے ہیں، بھائی دشمن ہے۔ اور جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے کشمیر کو بیچنے کی کوشش کی۔ آسما، آپ کی اجازت سے برا نہ منانا، ایک جگہ پہ آسما بھی بیٹھی ہوئی تھی اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا، آف دی ریکارڈ تھی، میں نام نہیں لیتا، پتہ چل جائے گا سب کو۔ چلو، یہ ویسے ہیں بڑے سمجھدار کشمیری ہیں، ان کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں لیکن ہیں بڑے سمجھدار۔ تو وہ جو صاحب تھے وہ کہتے ہیں مجھے خاص طور پہ بار بار نام لے کے یہ اس کی گواہی دے گی، یہاں تک کہا کہ اگر مارشل لا لگایا تو تمہارا بھی نام اس میں لگا دیں گے۔ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے، یہ میڈیا نے مسئلہ حل نہیں ہونے دیا۔ ایسے ہی ہوا، بالکل یہی کہا اس نے۔ بالکل کون؟ نہیں بھائی، 19 کے بعد کی بات ہے یہ، بس ٹھیک ہے، کسوٹی نہیں، بس ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو، یہ 2019 کے بعد کی بات ہے۔ جی ہاں، نہیں، قاسم کے ابا نہیں ہے، وہ تو سویلین ہے بھائی۔ یہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ قاسم دے بعد پا دے، وہ بیچارے نو پسا دے۔ اچھا دیکھو، حالانکہ اس معاملے میں قاسم کے ابا کافی بیزر ہے۔ دیکھیں، یہ مذاق میں نہ لیں اس کو۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسئلہ کشمیر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ میڈیا والے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہونے دیتے۔ اب انہوں نے مسئلہ کشمیر کیسے حل کرنے کی کوشش کی؟ انہوں نے کرتارپور راہداری کھولی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کھولی آپ نے۔ اس کے بعد انہوں نے بیک چینل کھول دیا، بیک چینل سے انہوں نے بات چیت شروع کر دی، تو اس کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ کوئی کشمیریوں کو ریلیف ملتا۔ پھر انہوں نے سیز فائر کر دیا فروری 2021 میں، اس کا کوئی ریلیف ملنا چاہیے تھا نا کشمیریوں کو۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو میں ان دنوں میں سیز فائر کے بعد میں وہ ہجیرا گیا، آگے گیا عباس پور، اس کے آگے میں ادھر پھرتا رہا، ایل او سی پہ لوگوں سے بات چیت کرتا رہا۔ کو حالات مجھے کو ٹھیک نظر نہیں آئے کہ پہلے وہ انسانوں کو گولیاں مارتی تھی انڈین آرمی، سیز فائر کے بعد وہ ان کی مرغیاں، بھینسیں، بکریاں، ان کو گولی مارتے ہیں۔ میں جب واپس گیا تو مجھے آرڈر آیا کہ یہ رپورٹ نہیں کرنا کہ وہ گائے، بھینسوں اور بکریوں کو گولیاں مارتے ہیں۔ میں کہا کیوں جی؟ میرے پہ یہ بھی وقت آنا تھا پاکستان میں کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ انڈین فوج جو ہے وہ سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اور میں کہوں نہیں، بالکل سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، سب صحیح جا رہا ہے۔ تو تب کافی حالات جو ہے وہ ہمارے لیے خراب ہو گئے، اور سیدھی سی بات ہے، سینسر کے ذریعے ہماری آواز دبا دی گئی۔ کس چیز پہ سینسر لگایا؟ میرے پیارے بچوں، آپ کو سنا رہا ہوں، بزرگوں کو نہیں سنا رہا، کہ یہ اتنا آسان پروفیشن نہیں ہے میڈیا۔ مجھ جیسے صحافی کو یہ رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ سیز فائر کے بعد لائن آف کنٹرول پہ انڈین آرمی جو ہے وہ مظلوم کشمیریوں کی جو مال مویشی ہے
उन पर फायरिंग करती है ताकि वो हिजरत करके पीछे चले जाएं, इलाके खाली कर दें। इसकी मुझे इजाजत नहीं दी गई। अगर मैं इस पे कुछ लिखता था तो वो शाया नहीं होता था, कुछ बोलता था वो ऑन एयर नहीं होता था। तो अल्टीमेट उसका नतीजा ये निकला कि एक दिन वो जो मास्टरमाइंड साहब थे उन्होंने को 10-15 सहाफी इकट्ठे किए और उनमें आसमा भी बैठी हुई थी और उसने जनाब हमारे खिलाफ एक चार्जशीट खोल दी। तो मुझे तो उस दिन बड़ा अपने आप पे फख्र हुआ कि यार मेरे पे चार्जशीट लग रही है, आसमा शराजी पे चार्जशीट लग रही है, बाकी हमारे जो साथी हैं उनको नाम ले ले के वो साहब सलवाते सुना रहे हैं। बस उन्होंने ये नहीं किया कि छड्डा का नहीं, बाकी जो उन्होंने करना था कह दिया। छितर परेड की उसने हमारी। क्या कसूर क्या है कि आप हम कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं और आप मीडिया वाले मसला हल नहीं होने देते। अब वो सुन लें उनका सोल्यूशन क्या था, जो वो सोल्यूशन भी उन्होंने रिपीट किया। क्या कहा था उन्होंने? वही जनरल मुशर्रफ वाला जो फार्मूला था कि जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर है वो हिंदुस्तान के पास रहे, जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास रहे। ये कोई सलूशन है या धोखाधड़ी है? धोखा। तो शाह साहब ये होता है हमारे साथ मीडिया के साथ पाकिस्तान में। अच्छा मैं मीर साहब, अब चूंकि आपने बार बार इस मौजू पे बोलना है, ये आपने इतना बड़ा एक सच बोल दिया है जिसकी सजा आपने भी भुगतनी है और फिर हमने भी भुगतनी है और शाह साहब ने ज्यादा भुगतनी है। हमने ये बात उस वक्त की जब वो साहब, और नाम ले ही देता हूँ यार, जब वो साहब जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे। जब वो आर्मी चीफ थे, उसके हटने, आर्मी चीफ से के ओहदे से हटने के बाद बात नहीं की। ये सारी बातें भी वो उस वक्त कर रहा था जब उसने वर्दी पहनी हुई थी और 9 महीने उसने मेरे पे पाबंदी लगाई रखी इन्हीं बातों की वजह से। तो हम इस बात पे बिलीव नहीं करते कि जब कोई बंदा चला जाए, ऑफिस से चला जाए, फिर उस पर बात करो। तो ये बताना सिर्फ आपको ये है कि इट्स पार्ट ऑफ द गेम। हम अगर सहाफत के प्रोफेशन में हैं तो हम सिर्फ अगर ये कह दें कि ओहो जी आवाज़ बंद हो गई थी, पाबंदी लगा दी थी तो इसलिए मैंने बात नहीं की। बात मैंने भी की, आसमा ने भी की, उसका खमियाजा भी भुगता और वो खमियाजा भुगत के हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। ये हमारा प्रोफेशन है, ये करना है। लेकिन क्योंकि आज का मौजू ये है मसले कश्मीर और मीडिया का किरदार, तो मीडिया का किरदार मैंने कह दिया कि उस पर तो मुझे बिल्कुल शर्मनाक है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का किरदार जो है वो शर्मनाक तरीन है। तो अली गिलानी साहब का आखिरी दिनों में अपनी उनकी वफात से पहले जो मुझे उनका जो मैसेज आया था वो मैंने उसको छुपाया नहीं कोई भी, मैंने उसको मीडिया पे मैंने नशर कर दिया था। वो यही था, सीधी सी बात है, डोंट ट्रस्ट बाजवा, ये था। नाज़रीन, आपने देखा हामिद मीर ने बताया कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया को कंट्रोल किया जाता है। हामिद मीर ने जनरल बाजवा के हवाले से इंतहाई खतरनाक इंकशाफात किए कि किस तरह उन्हें कश्मीर पर अपना मौकफ चेंज करने पर मजबूर किया जाता था। नाज़रीन, हामिद मीर के मुताबिक जनरल बाजवा कश्मीर का सौदा करना चाहते थे। नाज़रीन, आपने हामिद मीर के इंकशाफात सुने, आप इन इंकशाफात को किस नजर से देखते हैं? कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।